تو 6 سال سے یعنی سن 2015 سے جاری پاکستان روس کے درمیان ایک کلیدی قضیہ اب طے ہو گیا ہے۔ آخرکار پاکستان روس نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن معاہدہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 4 روز سے روسی وفد پاکستان میں موجود تھا۔ معاہدے میں ترامیم پر مذاکرات ہو رہے تھے اور اب اس معاہدے کے تحت کراچی میں پورٹ قاسم سے لاہور تک تقریباً 1100 کلومیٹر 56 انچ گیس پائپ لائن ڈالی جائے گی۔ یومیہ 700 سے 800 ملین کیوبک فٹ گیس کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ منصوبے سے پاکستان کے اگلے 30 سے 40 سال تک کی توانائی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے گا، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ منصوبے پہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر تک کی لاگت آئے گی اور یہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ شیئر ہولڈنگ کے اعتبار سے ابھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان 74% اور روس 26% کا مالک ہوگا۔ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو پاکستان سے جبکہ چیف آپریٹنگ آفیسر رشیا سے ہوگا۔ روس کے پاس شیئر ہولڈنگ کو 49% تک بڑھانے کا اختیار ہوگا، تاہم ہر صورت میں پاکستانی ادارے شیئر ہولڈنگ میں اکثریت رکھیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ معاہدے سے پاکستان کی سوئی سادرن اور سوئی ناردرن گیس کو 56 انچ گیس پائپ لائن چلانے سے متعلق اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور تعمیر کے بعد اس کام اور اس منصوبے کی دیکھ بھال سوئی کمپنیز کی ذمہ داری ہوگی، جو تعمیراتی مدت کے دوران بیرون ملک روسی تربیت بھی حاصل کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ روس اور پاکستان مستقبل کے حوالے سے بہت عمدہ، بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک تعلقات چاہتے ہیں، مگر بتایا ہی گیا ہے کہ کیونکہ سن 2015 سے روس کو اس معاہدے کے لیے، اس گیس پائپ لائن کے لیے انگیج کیا گیا تھا، مگر 6 سال کے دوران بھی پاکستان نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی روس کے ساتھ وہ پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے روسی لیڈرشپ، خاص طور پر صدر ولادیمیر پوٹن، ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ثابت کرے کہ وہ روس کے ساتھ واقعی ایک خصوصی تعلقات چاہتا ہے، اس کی ابتدا چاہتا ہے اور اس کی علامت کے طور پہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان روس تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ معاہدہ اب ہو گیا ہے اور اس معاہدے کے پیچھے شاید روس سے لانگ ٹرم معاشی اور سفارتی تعلقات کی بھی ایک راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے انرجی جناب حماد اظہر۔ اس پورے معاہدے کو بہت تفصیل سے اوورسی کیا حماد اظہر صاحب نے، بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ یہ تو وہ میڈیا رپورٹ ہے جو میں نے پڑھ دی، جو اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا اس کی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس کے اندر ہم 56 انچ کی پائپ لائن، جو ابھی اندازہ ہے کہ 56 انچ کی پائپ لائن کی طرف ہی ہماری انجینئرنگ ڈیزائنز جا رہے ہیں، وہ ہم لے کریں گے۔ 1000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہوئے گی، 1600 MMCFT اس کی گیس کی کیپیسٹی ہوئے گی، جس کو مزید کمپریسرز لگا کے 2000 MMCFT سے اوپر بھی لے جایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو اب مڈل ایسٹ میں اور رشیا میں جو پائپ لائنز بچ رہی ہیں ٹرانسمیشن کی، وہ اس سٹینڈرڈ کی، بلکہ گولڈ سٹینڈرڈ کی جو کمپنیز ہیں وہ یہ پائپ لائن بچھانے میں ہماری انجینئرنگ ڈیزائن اور کنسلٹنسی میں مدد دیں گی۔ لوکل کمپنیز جو ہیں ان کے پاس سب کانٹریکٹس ہوئیں گے، جو چیزیں پاکستان میں دستیاب ہیں یا جو سروسز وہ پاکستان میں دے سکتے ہیں، انکلوڈنگ لیئنگ آف دا پائپ لائن، تو اس میں بھی لوکل فرمز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گی اور کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپنیز کو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب جو 42 انچ پہ کافی دیر سے پھنسی ہوئی تھیں، جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ اب 56 انچ پہ جا چکی ہے، اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ اور ایکسپرٹیز کا حاصل کرنے کا یہ ایک بڑا اہم موقع ہوئے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس پروجیکٹ کے بعد ہماری دونوں سوئی کمپنیز جو ہیں ان کے نمائندگان اور ان کا عملہ اور وہ کمپنیز بین الاقوامی ٹینڈرز میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں گی، جہاں پہ 56 انچ کی پائپ لائنز جو ہیں وہ بچھائی جا رہی ہوں گی۔ تو یہ 2015 سے التوا کا شکار تھا اور ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تو حماد صاحب، کیا اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو اس کی شیئر ہولڈنگ ہے، اس کا کیا ریشو ہے، کس طریقے سے مینیج ہوگی؟ 2015 میں جب اسے انویزیج کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کا شیئر صرف 15% تھا، اس وقت پاکستان کا شیئر 74% ہے، اور یہ بھی طے پایا ہے کہ ہر حال میں پاکستان جو ہے وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہی رہے گا مستقبل کے اندر بھی۔ اس کے اندر کسی قسم کی تھرو پٹ کی یعنی فلو کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی IRR یعنی کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، جو پروفیٹیبلٹی کے ریٹرنز کو گارنٹی کیا جاتا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے،
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک مثالی کانٹریکٹ جو ہے وہ ثابت ہوئے گا، اور ہماری جو فیوچر انرجی سیکیورٹی ہے اور ہماری فرمز کی اور پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے انرجی لائنز کے اندر، اس میں یہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ سامنے آیا ہے کہ اس کو رن کرے گی ایک اسپیشل پرپز ایک اینٹی کریٹ کی جائے گی، اس کا چیف ایگزیکٹو پاکستانی ہوگا؟ جی بالکل، چیف ایگزیکٹو اور مینجمنٹ پاکستان کے پاس ہوئے گی، اور اس کی او اینڈ ایم کے لیے ظاہر ہے انیشلی تو کچھ سٹاف وہاں سے آئے گا، لیکن ایونچولی پھر اس کی او اینڈ ایم جو ہے وہ لوکل کمپنیز کو ٹرانسفر کی جائے گی۔ یہ بتائیے گا حماد صاحب کہ فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ اگر ہم 74% اس کے شیئر ہولڈر ہیں تو کیا ہم 74% فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے اس کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جی آئی ڈی سی کی جو رقوم ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اس کی فائنینسنگ کے لیے، اور اس کی فائنینسنگ کا ایک ایکسٹرنل کمپوننٹ ہوئے گا اکوپمنٹ کے حوالے سے، مٹیریلز کے حوالے سے۔ تو رشیا جو ہے وہ اپنے حصے کے حساب سے تو اس میں ایف ڈی آئی شامل کرے گی، پاکستان جو ہے اس کا بھی جو حصہ ہے جو اس کا ایکسٹرنل کمپوننٹ ہوئے گا یا اس پورے پروجیکٹ کا جو ہوئے گا اس میں فائنینسنگ پرووائڈ کرنے کے لیے رشیا جو ہے وہ لیڈ لے گی، اور یہ جوائنٹلی ایکسرسائز کی جائے گی، لیکن لیڈ اس کے اندر رشیا کی ہوئے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ نیسیسریلی جو اس میں، کیونکہ ایکسٹرنل کمپوننٹ بہت بڑا ہے، ناٹ نیسیسریلی 74% فائنینسنگ پاکستان کی ہوگی؟ پاکستان کی دیکھیں، کیونکہ یہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل ہے جس کی بکس کے اوپر وہ لون آئے گا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے ذریعے ریز کیا جائے گا، تو وہ لون جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کامنلی شیئرڈ ہوئے گا، لیکن اس اسپیشل پرپز وہیکل میں 26% جو ہیں وہ حصے دار رشینز ہوئیں گے اور 74% کے ہم ہوئیں گے، لیکن ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جتنا بھی کمپوننٹ ہے وہ میوچلی ریز کیا جائے گا، لیکن لیڈ اس میں رشیا کی ہوئے گی۔ تو حماد صاحب، اب اس پروجیکٹ کا جو پہلا ایک اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کا پہلا مائل سٹون ہوتا ہے کہ اس کی فائنینشیل کلوز کب ہوگی۔ کچھ یہ بات طے کی گئی ہے کہ اس کی فائنینشیل کلوز کب ہوگی جس کے بعد یہ خواب جو ہے پہلی عملی جامے کی پہلی جھلک دکھائے گا، اس کا کچھ طے کیا گیا ہے؟ جی، ہمارے اگلے 30 دن کے اندر ٹیکنیکل لیول پہ اس کے اگریمنٹس کو ڈرا اپ کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ہم نے اس کا یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کی جتنی ہم جلدی شروع کر سکیں وہ بہتری ہے، کیونکہ ہمارے نئے RLNG ٹرمینلز جو ہیں وہ 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ 2023 میں مکمل ہو جائے۔ تو اسی حساب سے ہم فائنینشیل کلوز کریں گے، اور اگلے 30 دن کے اندر ہمارے ٹیکنیکل لیول پہ ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، جس میں فائنینسنگ بھی شامل ہے اور انجینئرنگ ڈیزائنز بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا حماد صاحب کہ اب ہمارے پاس ہمیں جو ہے ہم نے ٹرمینل جو ہیں وہ ہمارے آنے ہیں، اور پلانز تو یہی ہیں کہ 2023 تک آئے، اور پھر ہماری گیس کی نیڈز ہیں، اس کے لیے یہ پائپ لائن لائف لائن ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ 2023 بڑا امپورٹنٹ سال ہے، الیکشن ایئر ہے، اس کے بعد اگلا، تو اپیرنٹلی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ 2023 تک جو ہے یہ کمپلیشن کی طرف جائے، کیونکہ پھر ہر لحاظ سے لاجیکل یہی لگتی ہے، لیکن جو ماہرین جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ 2023 تک جائے، جبکہ آپ فرمائیے گا کہ کتنا کرٹیکل ہے یہ جو اس کی جو ٹائم لائن ہے؟ دیکھیں، اس کا بہت سارا ہوم ورک تو پہلے رشینز کر چکے ہیں، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ میں 2015 سے انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کی فیلڈ سٹڈیز اور کچھ پری انجینئرنگ ہوم ورک اس کا جو ہے وہ ہوا ہے، جس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور ان کا ظاہر ہے کہ جو رشینز کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس طرح کی پائپ لائن لے کرنے میں، تو پائپ لائن لے کرنے میں تو شاید اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں جس کے اندر فائنینسنگ اگریمنٹ شامل ہیں اور انجینئرنگ کنسلٹنسی اور ڈیزائن کی کمپلیٹ ڈرائنگز شامل ہیں، وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ چیز فی الحال ہمیں پہلا باٹل نیک وہ نظر آ رہا ہے، جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنی جلدی، جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا، آن دا گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، تو اس سے لے کے کمپلیشن تک کا ٹائم زیادہ نہیں ہوئے گا، اس سے پہلے کے جو ڈاکیومنٹری معاملات ہیں وہ زیادہ کرٹیکل ہیں فی الحال۔ حماد صاحب، یہ جو انٹرنل رشین معاملات ہیں، کیونکہ اس میں 3 رشین اینٹیٹیز جو ہیں وہ بین پٹ ٹوگیدر بائی دی رشینز، انہوں نے اپنے معاملات بالکل طے کر لیے ہیں، کیونکہ رشیا میں بھی اس قسم کے معاملات کے اندر ایشوز رہتے ہیں۔ جی، وہ تو کافی، یہ جو انہوں نے کمپنیز دی ہیں یہ رشیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں، بلکہ دنیا کی جو ہیں وہ بڑی ترین کمپنیوں میں شامل ہیں، اور ان کی اگینسٹ ہم نے بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے،
اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کرنے کی. تو ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں, اور جو ہمیں نظر آیا ہے مذاکرات کے دوران بھی کہ جو وہاں کی منسٹری آف انرجی ہے رشیا کی, ان کا بھی ان کمپنیز کے اوپر کافی اعتماد ہے. تو ہمارا صاحب یہ کیونکہ رشین کمپنیز ہیں, امریکہ کے مسئلے رہتے ہیں سینکشنز کے, جیسے ہم چاہے ایران کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سینکشنز آ جاتی ہیں, روس پہ بھی سینکشنز رہتی ہیں, نہ جانے آگے کب سینکشنز آ جائیں. فی الحال یہ سینکشن فری ہیں؟ جی یہ کمپنی سینکشن فری ہیں, اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم فوری طور پہ یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے, اور ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو کمپنی پہلے پرپوز کی گئی تھی وہ کسی ٹائم پہ ایک واچ لسٹ پہ رہی تھی. تو ہم نے جسٹ ٹو بی آن دا سائڈ آف کوشن ہم نے ایک نئی اور بہتر کمپنی کی درخواست کی تھی جو کہ ہمیں سپلائی کر دی گئی, اور اس کمپنی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سینکشنز نہیں ہے جس کو ہم نے ویٹ کرایا ہے. تو اگلے 2 سال آپ کی, اللہ کرے آپ انرجی منسٹر ہی رہیں, تو بڑی امپورٹنٹ یہ کاوش رہے گی کہ 2023 تک جو ہے یہ کمپلیشن کے قریب پہنچ جائے, یا کمپلیشن یقیناً ہو جائے اس کی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2030 کا جو فرسٹ ہاف ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ کمپلیشن کی طرف جائے گی. جی بالکل, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ہم اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک مین آرٹری ہے, مین ٹرانسمیشن لائن ہے, 1000 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی دن رات کام کریں گے. ہماری ٹیمز ریڈی ہیں, رشین ٹیمز بھی موبلائزڈ ہیں, ان کا کافی تجربہ بھی ہے اس فیلڈ کے اندر. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ٹارگٹ میٹ کریں گے. ہمارا صاحب یہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے, بہرحال یہ بڑا اس وقت پوری دنیا کے لیے اور ہمارے خطے کے لیے ایک بڑا تلاطم کا زمانہ ہے. روس ایک بڑی کریٹیکل پاور ہے اس پورے ریجن میں, افغانستان کے حوالے سے تمام, اور ہمیں یہ علم ہے کہ یقیناً ہمارا روس کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ ہوا نہیں ہے پچھلے کئی دہائیوں میں, اور یہ اس کی ایک وہ اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور ویسے بھی آپریشنل بھی ہمارے لیے ایک بڑی اچھی سی چیز ہے. تو جب یہ رشین فارن منسٹر یہاں آئے تھے, انہوں نے کہا اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ. تو جو آگے کا ہورائزن ہے اس میں کافی پرومس نظر آ رہا ہے ہمیں. جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہوں, اور آج کل جدید دنیا میں تعلقات بہتر کرنے کا جو ایک سسٹینیبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اکنامک انٹینگلمنٹ ہوئے دونوں کنٹریز کی, یعنی کہ اقتصادی آپس میں تعلقات اور پروجیکٹس کمپلیٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط کیا جائے, جس کا یہ پہلا ثبوت ہوئے گا کافی لمبے عرصے کے بعد. آپ کو یاد ہوئے گا کہ 1970 کی دہائی میں ہم نے سٹیل مل کا پروجیکٹ روس کے ساتھ کیا تھا, اور اس کے بعد کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک سامنے نہیں آیا. یہ ایک پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد مزید ہم انویزج کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہم ان کے ساتھ لے کریں گے. اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ روس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے, اور وہ بھی ایک رستہ ہے جو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دروازے اور آپشنز جو ہیں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھلنا شروع ہوئیں گے. ہمارا صاحب یقیناً یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہمارے اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, مگر اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس RLNG کے ریزروز نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کی فیسلٹی نہیں ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیے کہ اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے, اتنی کرٹیکل یہ ہماری ضرورت ہے, اور کوئی اس کا کیا ٹھوس منصوبہ ہے, کس طریقے سے ہم اس سے بہت ہی فریجائل صورتحال سے ہم نکلیں گے؟ جی دیکھیں, RLNG تو ہم فی الحال امپورٹ کر رہے ہیں, اور FSRUs 2 ہیں جو جس پہ ہم کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں, اور آگے ہمارے ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں بجلی گھروں کے ساتھ. ہم ان کے اوپر تو جب ہم نئے FSRUs آ جائیں گے, آن شور ہماری سٹوریج آ جائے گی, یہ پائپ لائن اٹ سیلف ایک سٹوریج کا بھی کام کرتی ہے اگر اس کا سائز مناسب ہو تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہم RLNG کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل گیس کے ریزروز ہیں اس کے لیے بھی ہم ایک نیا پالیسی پیراڈائم لانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد لے کے آئیں گے, جہاں پہ ہم اپنی لوکل گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے جو کافی وجہوں سے شاید اپنے پورے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکی کافی عرصے سے, اس کو بھی ہم انلیش کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے یہ مالا مال ہے وسائل سے, تو ان کو بھی ہم بروئے کار لے کے آئیں گے.